السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور میرا انتظار تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ خدا خدا کر کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے دروازے کی جانب دیکھا۔ کھلے دروازے میں سے اونچے لمبے قد اور چوڑے شانوں والے کمال کو جب اندر آتے ہوئے دیکھا تو میں نے گھبرا کر اپنی نگاہیں جھکا لی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا۔ ان کے قدموں کی چاپ مجھے اپنے دل پر سنائی دے رہی تھی اور میری سانسیں تھیں کہ بے قابو ہوئی جا رہی تھی۔ میری عمر ہی کیا تھی، فقط 19 سال، اور اتنی جلدی شادی ہونے کا خواب تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں اپنے خاندان کی وہ واحد لڑکی تھی جسے بہت کم عمری میں ہی بیاہ دیا گیا، ورنہ مجھ سے تو عمر میں کافی بڑی لڑکیاں خاندان میں موجود تھیں۔ میرے ابا کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ مجھے خاندان سے باہر ہی بیاہا جائے، اور جو ہی انہیں ان کے مطلب کا رشتہ ملا انہوں نے بالکل بھی ہاں کرنے میں دیر نہیں کی۔ حالانکہ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی اور امی بھی اس بات کی حامی تھی کہ کم از کم مجھے ایم اے تک ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان کے نصیب کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیسا نکل آئے، اور پھر ہماری تو ایک ہی بیٹی ہے، لہٰذا یہ جتنا بھی پڑھ لے اتنا کم ہے۔ اور ویسے بھی ابھی اس سے بڑی اس کی کزنز موجود ہیں جن کی شادی کی عمر بھی ہے۔ یہ تو ان کے سامنے کل کی بچی ہے، تو ہمیں اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ کون سی اس کی عمر نکلی جا رہی ہے؟ لیکن ابا نہیں مانے۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح امی کی مخالفت کرتے ہوئے امی کو خاموش کروا دیا اور لڑکے والوں کو کہا کہ وہ گھر آ جائے۔ امی کو جب ابا کے فیصلے کا علم ہوا تو وہ بہت روئیں کہ خدا جانے کیسے لوگ ہیں جن کو گھر بلوایا جا رہا ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ ہماری بچی کوئی گائے بکری تو ہے نہیں کہ جسے میں لوگوں کے سامنے پیش کرتی پھروں، اور پھر یہ بالکل ہی غیر لوگ ہیں۔ بھلا اتنی جلدی انہیں گھر بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی اچھی طرح ان کے بارے میں تحقیق کرتے پھر انہیں گھر بلایا جاتا۔ امی کی دیکھا دیکھی میں نے بھی بہت ضد کی، لیکن جب میری نگاہ کمال کی تصویر پر پڑی تو مجھے لگا کہ میں نہ کر کے بہت بڑی غلطی کر جاؤں گی۔ کمال اتنا ہینڈسم نکلے گا یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اتنا ہینڈسم آدمی تو شاید خوابوں میں ملتا ہے۔ میں اپنی خوش نصیبی پر اترانے لگی، اور پھر جب باقاعدہ رشتہ لینے کے لیے وہ لوگ ہمارے گھر آئے، وہ میری بہت ساری کزنز اس شوق میں ہمارے گھر آئیں کہ دیکھیں تو صحیح زویا کا قرا فال میں کیا شکل نکلتی ہے۔ اور جب انہوں نے کمال کو دیکھا تو سب کی سٹی ہی گم ہو گئی۔ وہ مجھ پر رشک کرنے لگی، بلکہ کئی میری کزنز کی تو حسد کے مارے بولتی ہی بند ہو گئی۔ وہ بالکل کسی فلمی پرسنالٹی کی طرح کا ہیرو لگتا تھا۔ چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تو انتہائی جان لیوا تھی۔ ہم سبھی دروازے کی اوٹ سے انہیں دیکھنے لگے۔ میرا دل تو زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب امی ایک دم سے باہر آئیں اور ہم سب کو دیکھا تو مصنوعی غصے سے مسکراتے ہوئے میری کزنز کو بولیں، اب اگر جی بھر کر دیکھ لیا ہو تو جاؤ کچن میں اور کچھ کھانے پکانے میں ہاتھ بٹاؤ۔ پھر امی مجھے بازو سے پکڑ کر اندر کمرے میں لے گئے۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ کوئی تمیز ہے؟ وہ مجھے باقاعدہ ڈانٹنے لگی تو میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور کہا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگیں کم از کم ہاتھ منہ دھو کر اچھے سے بال بناؤ۔ وہ جو اس دن میں تمہارے لیے پنک کلر کا لون کا سوٹ لائی تھی جس پر ہلکے ہلکے موتی دانے کا کام ہوا تھا وہ پہن لو، پھر چائے کی ٹرے لے کر تمہیں آنا ہے۔ اور یہ لڑکیاں تم نے کیوں بلوا لیں؟ کبھی تو عقل کے ناخن لو۔ تو میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں بس ابھی ڈریس پہننے جا ہی رہی تھی کہ چچی اور ان کی بیٹیاں آ گئی۔ چچی تو واپس چلی گئیں، لیکن ماریا شیبا کہنے لگیں کہ ہمیں بھی لڑکا دیکھنا ہے، تو اس لیے انہیں لے کر ڈرائنگ روم کی طرف آ گئی۔ امی نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ ان کا حال دیکھو، آگے پیچھے تو آتی نہیں اور آج سر پہ چڑھی جا رہی ہیں۔ بھلا کیا ضرورت تھی انہیں ڈرائنگ روم تک لانے کی؟ اور خبردار ان میں سے کوئی ڈرائنگ روم میں آئی تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ انہیں چلتا کرو، کپڑے پہن کر کچن میں جاؤ، وہاں میں نے کام والی کو بلا رکھا ہے، وہ ہر چیز تیار کر کے تمہیں ٹرے میں رکھ کر دے دے گی۔ بس میری آواز پر
تمہیں ٹرے لے کر آنا ہے، اور ہاں، میں نے ان کو جان بوجھ کر کچن میں بھیجا ہے۔ اب خدا کے لیے انہیں ڈرائنگ روم میں چلنے کا نہ کہنا، کچن سے ہی رخصت کر دو۔ تو میں امی کی باتوں پر سر ہلاتے ہوئے کپڑوں کی الماری کی طرف بڑھی، جہاں پر میرا ایک انتہائی خوبصورت پنک کلر کا سوٹ لٹکا ہوا تھا، جو امی نے رات کو استری کر کے لٹکا دیا تھا۔ وہ میرے ہر کام اسی طرح سے کر دیا کرتی تھیں۔ میں نے فٹافٹ منہ ہاتھ دھویا، کپڑے چینج کیے اور ہلکا پھلکا میک اپ کر ہی رہی تھی کہ امی پھر سے کچن میں آئیں اور مجھے کہنے لگی فوراً ٹرے اٹھا کر ڈرائنگ روم میں آؤ۔ تو میں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کچن کی طرف بڑھی، جہاں پر پہلے سے ہی ٹرے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی۔ میری کزنز مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی اور کہا کہ ٹرے ہم لے جاتی ہیں، تم ساتھ ساتھ چلنا۔ تو ایک دم امی نے آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک لیا اور کہا کہ ڈرائنگ روم میں ٹرے لے کر یہ جائے گی، تم لوگوں کا کیا کام ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے تم لوگوں کو ڈرائنگ روم میں آنے کی۔ امی کی بات سن کر انہوں نے انتہائی برا سا منہ بنایا، لیکن امی نے کوئی پرواہ نہ کی۔ پھر مجھے ٹرے تھمائی اور کہا اب تم ڈرائنگ روم میں جاؤ، اور ہاں، گھبرانے یا ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ یہ کہہ کر امی نے کڑے تیوروں کے ساتھ میری کزن کو دیکھا اور پھر مجھے لے کر وہ کچن سے نکل آئی۔ ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی جب میری نظر کمال پر پڑی تو میں نے کمال کے چہرے پر اپنے لیے ایک ہلکا سا تبسم دیکھا، تو میں نے نگاہیں جھکا لی۔ کمال کے ساتھ اس کی والدہ آئی ہوئی تھی، جو دیکھنے میں ہی کافی محبت کرنے والی لگی مجھے آتا دیکھ کر کمال اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور ان کی والدہ نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر مجھے بہت اچھے سے ویلکم کیا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی بہت ہی پیاری بچی ہے آپ کی، بھائی ہماری طرف سے تو رشتہ پکا سمجھے۔ میرا دل اس وقت زور زور سے دھڑکنے لگا۔ امی اور ابا ڈرائنگ روم میں ہی موجود تھے اور انہوں نے بھی ہاں کر ڈالی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی طے ہو گیا کہ میری تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں بس بار بار اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ہی مروڑے جا رہی تھی کہ تبھی امی نے مجھے کہا کہ زویا چائے سرو کرو۔ تو میں نے فٹافٹ کیتلی سے چائے کپ میں ڈالی اور پھر چائے کا کپ اپنی ہونے والی ساس کے ہاتھ میں دے دیا، تو وہ میری بھلائیں لینے لگی اور پھر چائے کی بہت تعریف کرتے ہوئے بولی ماشاءاللہ، آپ کی بیٹی کے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے۔ تو ابا نے ایک دم سے کہا اب یہ ہماری بیٹی تو نہیں ہے، اب تو یہ آپ کی بیٹی ہوئی، ہمارے لیے تو یہ پرایا مال بن گئی ہے۔ جانے کیوں ابا کی بات مجھے بہت چبھ سی گئی۔ میں نے امی کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں، لیکن پھر میری ساس ایک دم سے بولی بالکل، یہ میری بیٹی کی طرح ہی ہے، ویسے بھی اللہ نے مجھے صرف بیٹے ہی دیے، مجھے امید ہے کہ زویا جب بہو بن کر آئے گی تو خود ہی جان لے گی کہ ہم نے اسے بیٹی جیسا مان دیا ہے۔ آپ کو میں اپنی زبان دیتی ہوں کہ یقین کریں کبھی زویا کی آنکھ میں آپ آنسو نہیں دیکھیں گے۔ تو امی ان کی باتوں پر خوشی سے پھولے نہیں سمائیں، جبکہ میں کسی چھوئی موئی کی طرح سہمی سہمی سی بیٹھی رہی۔ میں اور امی تو بہت ہی خوش تھے، لیکن مجھے ابا کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس قدر سنجیدہ کیوں بیٹھے ہیں۔ شاید اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے بہتا ہوئے دیکھنا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس خیال سے میرے ذہن میں جماکا سا ہوا اور اچانک آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ میں بھی تو اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، شاید میرے اس طرح سے یوں چلے جانے کا بہت گہرا اثر ابا پر ہوا تھا، اسی لیے وہ کچھ گمسم سے دکھائی دیے۔ امی اور میری ہونے والی ساس کے درمیان تو باتیں چلتی رہیں، لیکن میں تھوڑی دیر بعد ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تو دیکھا میری کزن کے ساتھ چچی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ چچی نے مجھے انتہائی عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا سنا ہے تمہاری امی کو بڑے پر لگے ہوئے ہیں، کون ہیں یہ لوگ؟ کوئی چھان بین کی ہے یا بس یوں ہی راہ چلتے لوگوں کو پکڑا رہے ہیں؟ انتہائی تلخ لہجے میں لفظوں کو چبا چبا کر جب وہ بولی تو مجھے بالکل بھی اچھا نہ لگا، تو میں نے آہستہ سے کہا آپ خود ہی جا کر دیکھ لیں۔ خود جا کر کیا دیکھیں بی بی، تمہاری ماں نے ہمیں تھوڑی ہی بلایا ہے،
اگر عزت دیتی تو ہم بھی جا کر ڈرائنگ روم میں بیٹھتے، لیکن تمہاری ماں کو تو عادت ہے ہر بات چھپانے کی۔ بھلا جب چند چڑھتا ہے تو ساری دنیا دیکھتی ہے، یہ باتیں بھی کوئی چھپانے والی ہوتی ہیں؟ چچی اپنی ناراضگی میرے سامنے ظاہر کرنے لگی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کا کیا جواب دوں۔ تو میں نے آہستہ سے کہا، نہیں چچی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس اچانک یہ سارا کام ہوا۔ امی تو خود ذہنی طور پر اس معاملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ارے رہنے دو، تم تیار نہیں تھی، چچی ہاتھ نچارتے ہوئے بولی۔ سب پتہ ہے مجھے، تمہاری ماں کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی نظر نہ لگا دے۔ ارے بھائی، ہمارے تو اپنے گھر بھرے ہوئے ہیں، ہم بھلا کسی کی لڑکی کو کیوں نظر لگائیں گے؟ لیکن پرائے گھر میں دینے کی آخر ضرورت ہی کیا تھی؟ اپنے خاندان میں تھوڑے رشتے تھے؟ ابھی تو تمہاری پھپھو کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو سینہ پیٹ کر رہ جائے گی۔ اس نے تو بچپن سے اپنے بیٹے کا نام تمہارے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ تو میں نے انتہائی غصے سے چچی کی طرف دیکھا۔ اس چرسی نکھٹو کے لیے پھپھو میری آس لگائے ہوئے بیٹھی ہیں، شرم آنی چاہیے انہیں۔ ارے وہ تو اب کافی سدھر گئے، سنا ہے نشہ وشہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، اگر نشہ چھوڑ دیا ہے تو تم اپنی سب سے بڑی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کیوں نہیں کر دیتی؟ امی جو ایک دم اندر آئیں، چچی کی بات سن کر تنک کر بولی تو چچی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اے ہائے، ہم کیوں اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کرنے لگے؟ تو پھر میری بیٹی کے حوالے سے بھی تم ایسی بات نہ کرو نا جو کرنے والی نہیں ہے۔ اگر تمہارا دل بہت ہی رنجیدہ ہو رہا ہے تو نجمہ کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا بیاہ رچا دو، ہمیں تو خوشی ہوگی کہ گھر کی بات گھر میں ہی طے ہو گئی۔ تو چچی حد سے اکھڑ گئیں۔ یہ تم میری بیٹی کے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہو؟ ہم جانے ہمارا کام۔ میں تمہاری بیٹی کے پیچھے نہیں پڑی، بلکہ تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ تم جو ہر فورم پر نجمہ کے بیٹے کی باتیں میری بیٹی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتی ہو، تو اب بس کر دو۔ میری بیٹی کا تو جہاں ہونا تھا وہاں ہو گیا، اب تم اپنی بیٹی کا نجمہ کے بیٹے کے لیے سوچ لو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس میں اتنا برا منانے کی کیا بات ہے؟ تم تو صدیوں سے میری بیٹی کا نام اس چرسی موالی کے ساتھ لگاتی آئی ہو، آج ہم نے کہہ دیا تو تمہیں بڑی مرچیں لگ رہی ہیں۔ امی کی بات سن کر چچی ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ لگتا ہے بیٹی کا رشتہ ہونے کے بعد میڈم کا دماغ آسمانوں پر اڑنے لگا ہے۔ زمین پر ہی رہو اللہ کی بندی، اتنا غرور بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ارے سارا جہان بیٹیوں کو بیاہتا آیا ہے، تم کوئی انوکھی ہو جو اس قدر آپے سے باہر ہو رہی ہو؟ تو امی بھی بغیر لگی لپٹی بولی، میں تو بالکل بھی آپے سے باہر نہیں ہوئی، بلکہ تمہاری باتوں کا تمہیں جواب دے رہی ہوں۔ ارے ہٹو، ہمیں نہیں سننی تمہاری باتیں۔ اور پھر انہوں نے اپنی بیٹیوں کو اٹھایا اور غصے سے کمرے سے نکل گئے۔ امی نے ان کے جاتے ہی سکھ کا سانس لیتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہا، پوری طرح سے جل گئی ہے جل ککڑی، اپنی بیٹیوں کا تو کوئی ڈھنگ سے ایک رشتہ بھی خاندان سے نہیں آیا، نہ ہی خاندان میں کوئی جوڑ ہے، لیکن میری بیٹی کے لیے اسے ہر نامراد اچھا لگتا ہے۔ بھائی تم اپنی بیٹیوں کا سوچو، ہم کوئی مر گئے ہیں؟ ہم بھی اپنی بیٹی کا کچھ نہ کچھ اچھا سوچ ہی لیں گے، خواہ بڑی بنتی رہتی ہے۔ امی بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے باہر چلیں گے۔ تو میں نے بھی یہ بات محسوس کی کہ چچی آج کچھ زیادہ ہی ہتھے سے اکھڑی ہوئی تھی، اور امی کا غصہ بھی بے جانا تھا، کیونکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا چچی کو اولاد کے معاملے میں امی پر طنز کے تیر چلاتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ میں شادی کے کافی عرصے کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ امی تو مجھے پا کر خوشی سے پھولے نہیں سماتی تھی، لیکن چچی نے میری ماں کی یہ خوشی بھی ایک منٹ میں غارت کر کے رکھ دی تھی۔ اتنے عرصے کے انتظار کے بعد بیٹی پیدا کی تو امی کو تب ان کی یہ بات بری نہیں لگی، لیکن جب گاہے بگاہے وہ امی کو بیٹی ہونے کا طعنہ دینے لگیں تو امی چڑ سی گئیں، کیونکہ مجھ سے پہلے امی کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اور میرے بعد بھی کئی بچے ان کے ضائع ہو گئے، تو امی مجھے لے کر بہت زیادہ حساس ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ مجھے گود میں اٹھا کر پیار کرتی تو چچی انتہائی جلے کٹے انداز میں امی کو کہتی، کیا اس کو ہر وقت اپنے دل کے ساتھ جوڑے رکھتی ہو؟ یہ تو پرایا دھن ہے، آج نہیں تو کل انہیں دوسرے گھر جانا ہے، تو پھر اتنا پیار کرنے کا فائدہ کیا؟ اور ویسے بھی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتا بھی کون ہے؟
تو امی چچی کی بات میں چھپے طنز کو سمجھ سکتی تھیں، کیونکہ ان کے اس وقت اوپر تلے 3 بیٹے پیدا ہوئے تھے، اس لیے چچی کا اکڑ کر چلنا بنتا بھی تھا۔ میں جوں بڑی ہوتی چلی گئی تو چچی کا یہ رویہ مجھے سمجھ میں آنے لگا، تو مجھے اپنی ماں بے حد بے بس محسوس ہوئی۔ اللہ کی شان کہ چچی کے بیٹوں کے بعد بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں، لیکن چچی کی اکڑ میں کوئی کمی نہ آئی، بلکہ انہیں تو مزید بات کرنے کا موقع مل گیا کہ شکر ہے میرے تو بیٹے ہیں، بیٹیاں ودا کروں گی تو بہویں گھر سنبھال لیں گی، لیکن جن کے ہاں یہ نعمت نہ ہو وہ تو گھر دماد ہی رکھیں گے یا خود دماد کے گھر جا کے رہیں گے۔ ایسی عورتوں کا بھی نہ حال اچھا ہوتا ہے نہ مستقبل۔ پہلے خود پالتے رہو بیٹیوں کو، پھر بیٹیاں سسرال جا کر ان بوڑھی ماؤں کو پالتی ہیں، پھر بیٹیاں بھی اپنے سسرال میں تانے سنتی ہیں اور سسرال والے بھی ایسی بہوؤں کو چلتا کر دیتے ہیں۔ امی چچی کی جب بھی یہ باتیں سنتی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی۔ وہ کئی بار اپنے سینے پر سہم کر ہاتھ رکھ لیتی۔ مجھے امی پر بہت غصہ آتا کہ وہ آخر کیوں چپ کر جاتی ہیں، کیوں آگے سے جواب نہیں دیتی۔ اور پھر یہ 1-2 دن کی بات نہیں تھی، چچی تو ہمیشہ اس طرح کے بڑے بول اور دل دکھانے والی باتیں کرتی تھیں۔ کبھی تو امی کو انہیں ٹوکنا چاہیے۔ میں جب بھی امی کو سمجھانے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے کہتی کہ میں اس سے الجھ کر اپنا خواہ تماشا بنا لوں گی، بیٹوں والی ماں ہے، اسے جب پتہ چلے گا کہ میں اس بات سے چڑھتی ہوں تو وہ مجھے مزید چڑھانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گی۔ ابھی تو پھر کبھی کبھی مجھ پر طنز کے تیر چلا لیتی ہے، لیکن جب اسے پکا یقین ہو گیا تو پھر وہ ہر وقت مجھ پر نشانے باندھے گی۔ ماں باپ کی گھر زندگی اور ہوتی ہے میری بچی، لیکن سسرال میں بہت سوچ سمجھ کر وقت گزارنا پڑتا ہے۔ تم ابھی ان باتوں کو نہیں سمجھتی ہو، ایک دن جان جاؤ گی۔ مجھے امی کی باتیں سمجھ تو نہ آتی، لیکن میں نے اب یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اگر اب چچی نے امی کو کوئی بھی غلط بات کی تو میں چچی کو جواب ضرور دوں گی، اور یہ موقع مجھے بہت جلد ہی مل گیا۔ جب چچی نے بھری محفل میں امی کو تانا مارنے کی کوشش کی تو میں نے منہ توڑ جواب دیا۔ چچی حیرت سے میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی اور پھر امی کو کہا، یہ کی ہے تم نے تربیت؟ اللہ نے تمہیں ایک ہی بیٹی دی اور اس کی بھی تربیت چج سے نہ کر سکی، اسی لیے اللہ نے تمہیں مزید اولاد نہیں دی۔ اللہ بھی اگلے کو دیکھ کر ہی نوازتا ہے۔ میں جواب دینے لگی تھی، لیکن امی نے ایک دم میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے آنکھوں میں اشارہ کیا کہ خاموش رہو، تو میں پیچو تاب کھا کر رہ گئی۔ لیکن گھر آ کر میں امی سے خوب لڑی کہ امی، نہ تو آپ اپنی عزت کا خیال کرتی ہیں اور نہ میری عزت کا۔ بچپن سے چچی آپ کو باتیں سناتی چلی آ رہی ہیں، لیکن آپ نے پلٹ کر انہیں جواب نہیں دیا۔ اب دونوں کا کچن الگ ہے، الگ الگ گھر ہے، آپ ان کے اوپر بالکل بھی انحصار نہیں کرتی، نہ وہ آپ کو آٹا لا کر دیتی ہیں، نہ ہی آپ کا خرچہ اٹھاتی ہیں، تو پھر کس لیے چچی سے آپ اتنا ڈرتی ہیں؟ کیوں انہیں آپ نے کبھی جواب نہیں دیا؟ آج ان کی ہمت دیکھیں، بھری برادری میں وہ کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ آپ اپنا مذاق بھی اڑواتی ہیں، ساتھ میں میرا بھی مذاق لوگ بناتے ہیں۔ میں بات کرتے کرتے رو گئی۔ امی نے ایک دم مجھے سینے سے لگا لیا اور خود بھی رونے لگی۔ میں تمہاری چچی کو تو جواب دے دوں، لیکن تمہارے ابا سے کون جان چھڑائے گا؟ ایک بار جواب دے دیا زویا، لیکن تمہارے ابا نے سب کے سامنے جو مجھے تھپڑ مارا، اس کی بازگشت آج بھی میرے دماغ میں گونجتی ہے۔ جو مرد بھری محفل میں اپنی بیوی کی عزت کا خیال نہ کرے تو بہتر ہے کہ اپنا دل جلا کر خاموش رہ لیا جائے۔ اگر تمہارے ابا کی سپورٹ میرے ساتھ ہوتی، وہ مجھے اپنی پشت پر کھڑے دکھائی دیتے، تو میں بھی تمہاری چچی کو منہ توڑ جواب دیتی۔ لیکن میں جانتی ہوں کہ تمہاری چچی چاہتی ہی یہ ہے کہ وہ بات کا پتنگڑ بنوا کر تمہارے ابا سے مجھے بٹوائیں۔ اور تمہارا کیا خیال ہے، میں اتنی کم عقل ہوں کہ ایک بار مار کھانے کے بعد میں تمہارے ابا سے بار بار پٹوں گی؟ تو مجھے امی کی بے بسی پر رونا آیا۔ وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی، میں اپنے ابا کو بہت اچھے سے جانتی تھی۔ ہر بات میں انہوں نے ہمیشہ امی اور چچی کا موازنہ کیا تھا۔ وہ ہمیشہ چچی کو سراہتے تھے، ان کے ڈریسز سے لے کر ان کی شکل و صورت تک۔ ہر بات میں وہ امی سے ان کا مقابلہ کرتے۔
یہاں تک کہ امی بہت اچھا کھانا بناتی تھیں، لیکن ابا نے ہمیشہ چچی کی پھیکی دال کو بھی اتنا سراہا کہ مجھے چچی کی قسمت پر رشک آنے لگا۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا کہ جیسے ہمارے گھر میں مکمل کنٹرول چچی کا ہے، کیونکہ ابا جب بھی کوئی کام بھی کرتے تو بجائے امی سے مشورہ لینے کے وہ چچی سے مشورہ لیتے، ان کی بات کو اہمیت دیتے۔ میں اور امی کبھی کبھی ایک دوسرے کا منہ ہی دیکھتی رہ جاتی کہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے اور ابا ہر وقت چچی کو بلوا لیتے ہیں، اور چچی بھی بعض اوقات اتنے الٹے سیدھے مشورے دیتی کہ بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہی ہوتا۔ امی کئی بار بولتے بولتے رک جاتی، اور اگر کبھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ابا کو کوئی مشورہ دے ہی دیتی تو ابا سے مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیتے، جس پر چچی انتہائی طنزیہ مسکراہٹ سجائے ہم دونوں ماں بیٹی کی طرف دیکھتی تو اس وقت مجھے وہ کسی زہریلے سانپ کی طرح لگتی۔ لیکن ظاہر ہے امی کی طرح میں بھی ابا کے سامنے بول نہیں پاتی تھی، لیکن اس کے باوجود امی نے صبر کیا۔ وہ مجھے ہمیشہ ایک بات کہتی تھی کہ کبھی ہمارا دن بھی آئے گا، تم دیکھ لینا۔ اور جب میرا رشتہ طے ہوا تو امی نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے مجھے کہا کہ دیکھو، میرے صبر نے مجھے کتنا اچھا دن دکھایا کہ چلو میرا اپنا نصیب نہیں تھا، لیکن تمہارا خدا نے کتنی اچھی جگہ دی ہے۔ کمال بہت اچھا لڑکا لگتا ہے، خدا کرے وہ جیسے ابھی دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے بعد میں بھی اتنا ہی اچھا ثابت ہو۔ میری شادی کو لے کر امی کی آنکھوں میں بے شمار خواب تھے۔ وہ جیسا گھر میرے لیے چاہتی تھی بالکل مجھے ویسا ہی گھر مل رہا تھا، اور آج میں اپنی زندگی کی شروعات کمال کے ساتھ کرنے جا رہی تھی کہ اچانک مجھے کمال کی آواز میں لڑکھڑاہٹ سنائی دی۔ تو میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو لرز کر رہ گئے۔ اس نے مجھے ایک ہی سانس میں 3 بار طلاق دے دی، اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیا۔ کمال مجھے طلاق دینے کے بعد کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں بھی بھاگتے ہوئے ان کے پیچھے گئی اور انہیں آوازیں دینے لگی تو میری ساس ایک دم کمرے سے باہر نکل کر دوڑتی ہوئی میرے پاس آئیں اور مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ میں حواس باختہ ان کی طرف دیکھتی چلی گئی اور پھر لرزتے ہوئے لہجے میں انہیں کہا کہ مجھے طلاق مل گئی ہے۔ تو وہ میری بات پر سن ہو گئی اور پھر مجھ سے بولی، کیا کہا تم نے بہو؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں ایک دم سے رونے لگی اور بولی، میں بکواس نہیں کر رہی، آپ کے بیٹے نے مجھے طلاق دے ڈالی ہے۔ مگر کیوں؟ میری ساس حیران پریشان میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تو میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں پتا، وہ کمرے میں آئے اور انہوں نے ایک دم سے مجھے یہ سب کہہ دی۔ تو میری ساس الٹے قدموں اپنے بیٹے کے پیچھے گئیں تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے گئی۔ میری ساس کمرے میں داخل ہوئیں اور انہوں نے اپنے بیٹے کو گریبان سے پکڑ لیا اور پھر چیخ کر کہا، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ ایک معصوم بچی کو تم نے آخر کیوں طلاق دے ڈالی؟ کیا وجہ تھی؟ تو کمال نے کہا کہ یہ بد کردار ہے، اسے فوراً ابھی کے ابھی اپنے گھر بھیج دیں۔ تو میری ساس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور کمال کی یہ بات سن کر میرے بدن سے جان نکل گئی اور میں تیورا کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر پر تھی۔ خدا جانے کس وقت امی اور ابا مجھے اپنے گھر لے گئے۔ امی کا تو رو رو کر برا حال تھا، جبکہ ابا کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ صدیوں کے بیمار ہوں۔ میں ایک دم سے روتے ہوئے بولی، امی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کمال نے مجھے کیوں طلاق دے دی۔ وہ مجھے بد کردار کہہ رہے تھے، میں نے ایسا کیا کیا؟ آپ ان سے پوچھیں تو، کوئی ثبوت اگر ان کے پاس ہے تو ہمیں دکھائیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے۔ تو ایک دم ابا گرج کر بولے، منہ بند کر اپنا، اب کیا اپنا اشتہار لگوائے گی؟ ساری دنیا ہم پر تھو تھو کر رہی ہے کہ ایک رات کی دلہن طلاق لے کر گھر بیٹھی ہے، تو کوئی بات تو ہے، آخر لڑکے نے کچھ تو دیکھا ہی ہے جو وہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے۔ مجھے سنبھلنے میں کافی وقت لگ گیا، لیکن امی کی آنکھوں کی نمی مجھ سے چھپی نہ رہتی، وہ ہر وقت آنسو بہاتی رہتی اور یہ چیز دیکھ دیکھ کر میرا دل کٹ کے رہ جاتا تھا۔ میں یہ صرف جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ سب کیوں ہوا۔ چچی اور ان کی بیٹیوں کے چہرے کی مسکراہٹ الگ میرا دل جلاتی تھی،
कुछ ही अरसा गुजरा था, चूँकि मैं अच्छी शक्ल सूरत की थी, इसलिए मेरा फिर से रिश्ता तय हो गया। लेकिन इस बार भी शादी की पहली रात ही मेरे खावंद ने मुझे तलाक दे दी और मैं लुटी पुटी घर आ गई। और फिर ये सिलसिला तो चल ही पड़ा। मेरी लगभग 5 शादियां टूट चुकी थी। 19 साल की उम्र में मैं 5 बार तलाक याफ्ता हो चुकी थी और ये इतना बड़ा दाग था जिसे चाहकर भी मैं मिटा नहीं सकती थी। अम्मी ने तो मेरी इतनी परेशानी ले ली थी कि वो बिस्तर से जा लगी थी। इन 5 शादियों में मुझे किसी ने भी कोई सबूत नहीं दिया कि अगर मुझे बदकिरदार कहा जा रहा है तो इसके पीछे क्या वजह है। मैं और अम्मी अब्बा लड़के वालों से पूछ पूछ कर थक जाते, लेकिन हमें कोई भी असल बात ना बताता। इन शादियों की वजह से मैं पूरे ख़ानदान में बदकिरदार मशहूर हो गई थी। अब तो मैं शादी का नाम सुनकर ही खौफजदा हो जाती थी। अम्मी ने और अब्बा को साफ साफ अल्फाज में कह दिया कि अब वो मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दें। लेकिन वो वालिदैन थे और ये सोचते थे कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो सब ठीक है, लेकिन जब हम ना हुए तो मेरा क्या बनेगा। और ये ख्याल उन्हें इतना बेचैन कर देता कि मेरा एक बार फिर से रिश्ता तय हो गया। मैंने जैसे कि बताया कि मैं शक्ल सूरत की अच्छी थी, इसलिए जल्द ही मेरी बात पक्की हो जाती थी। अम्मी और अब्बा ने उनसे मेरी शादियों के हवाले से कुछ नहीं छुपाया था, लेकिन मुझे हैरत इस बात की थी कि इन्हें कोई एतराज़ ना हुआ, बल्कि लड़के की बहनों ने जल्दी शादी की तजवीज़ पेश की। अम्मी और अब्बा को भला क्या एतराज़ हो सकता था, इसलिए उन्होंने शादी की जल्द तारीख पर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी और यूं मैं ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। मैंने अपने शौहर को नहीं देखा था। ये रिश्ता बहुत जल्दी में तय हुआ था। मैं ज़हनी तौर पर बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और खौफ से कांप रही थी कि अभी मेरा शौहर मुझ पर इल्ज़ाम लगाएगा और फिर तलाक देकर घर भेज देगा। लेकिन मैंने ये भी तहैया कर रखा था कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मैं ये शादी का खेल खेल कर तंग आ चुकी थी। मैं रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांग रही थी कि मुझे इस बार रुसवा न करना, वरना मेरे साथ साथ तो मेरे वालिदैन भी मर जाएंगे। मैं ये सोच ही रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और मेरे शौहर कमरे में आए तो मैं अंदर ही अंदर कांपने लगी। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो जब कमरे में आए और मुझ पर उन्होंने जो ही पहली निगाह डाली तो फ़ौरन ही जायनमाज डालकर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सर सजदे में रख दिया। वो मुझसे कम से कम 20 साल बड़े थे, लेकिन काफ़ी गुड लुकिंग थे। उन्होंने सर सजदे से उठाया ही था कि अचानक उनका मोबाइल फ़ोन बजने लगा। उन्होंने फ़ोन अटेंड किया तो दूसरी तरफ की बात सुनते सुनते उन्होंने अपनी आंखें मुझ पर मरकूज कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे हवाले से उन्हें कुछ बता रहा है। उनकी आंखों में उतरती अजनबियत मैं साफ महसूस कर रही थी। मैं एक बार फिर से डर गई कि खुदा जाने इस वक्त किसका फ़ोन है और ये मेरी तरफ इतने अजीब व गरीब अंदाज में क्यों देख रहे हैं। अचानक उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। अब उनके चेहरे पर बेइंतहा परेशानी थी, तो मैंने झिझकते हुए उनसे पूछा कि किसकी कॉल थी। तो उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि किसकी कॉल है, कोई खातून है, लेकिन वो बहुत ही घटिया बात कर रही थी। मैंने पूछा कि क्या घटिया बात की है। उन्होंने कहा, वो तुम्हारे किरदार के बारे में बता रही थी कि उसके किसी के साथ याराने हैं और हमारे पास इसके पक्के सबूत हैं। तो अब आप क्या करेंगे? मैंने लरजते हुए लहजे में उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा कि मैंने सबूत मांगे हैं और अगर सबूत मिल भी गए तो भी मैं तहकीक करवाऊंगा, क्या खबर ये झूठे हों। उनकी बात सुनकर मैं जहाँ पर परेशान हुई वहाँ पर हैरान भी कि ये किस किस्म का इंसान है। इससे पहले भी शायद इस तरह की कॉल्स मेरे साबका शौहरों को मिली होंगी, तो उन्होंने मुझे तभी तलाक दे दी। ये क्यों मुझे तलाक नहीं दे रहे? मैं इसी शशोपंज में थी कि अचानक उन्होंने अपना मोबाइल निकाल कर मेरे सामने किया और कहा कि ये आवाज़ सुनो, क्या तुम इस आवाज़ को पहचानती हो? तो मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा तो उन्होंने बताया कि मैंने मोबाइल रिकॉर्डिंग पर लगाया हुआ था। जिस वक्त कॉल आई तो वो फ़ौरन कॉल रिकॉर्ड हो गई। अब तुम ये आवाज़ सुनो, शायद तुम इस आवाज़ को पहचान लो। मैं अपने शौहर के ज़र्फ़ पर हैरान थी। इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी
وہ انتہائی پرسکون تھے اور بجائے غصے میں آنے کے تحقیق کی بات کر رہے تھے۔ جب انہوں نے ریکارڈنگ آن کی تو ریکارڈنگ چلتے ہی میں پہچان گئی کہ یہ چچی کی آواز ہے۔ جب میں نے انہیں بتایا تو وہ حیران رہ گئے کہ تمہاری چچی کو تم سے ایسی کیا دشمنی ہے؟ یہ کوئی غیر رشتہ تو ہوتا نہیں کہ اتنی بڑی دشمنی پر تل جائے۔ میں نے پریشانی سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نہیں جانتی کہ وہ کس بات کی دشمنی میرے سے نکال رہی ہیں۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میرے سابقہ شوہروں کو بھی شاید چچی ہی کال کرتی رہی ہوں اور میرے کردار کے بارے میں جھوٹی سچی باتیں کر کے انہیں مجھ سے متنفر کیا، لیکن وہ اتنی بڑی دشمنی میرے ساتھ کیوں کریں گی؟ سوچ سوچ کر میں پاگل ہونے لگی۔ میرا یہ شوہر انتہائی سمجھدار نکلا۔ وہ بات کی تہہ تک پہنچے تھے۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں اس بات کی تہہ تک جب تک پہنچوں گا آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ پھر انہوں نے اسی نمبر پر میسج کر کے کہا کہ فوراً ثبوت بھیجیں۔ تو جو پہلی تصویر آئی اسے دیکھ کر میں دھنگ رہ گئی۔ تصویر تو میری ہی تھی، لیکن تصویر میں جس لڑکے کے ساتھ مجھے کھڑا دکھایا گیا تھا اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا، لیکن میں پہچان گئی تھی وہ کوئی اور نہیں، چچی کا اپنا ہی بیٹا تھا جو مجھ سے عمر میں بھی چھوٹا تھا۔ تو میں نے فوراً کہا کہ یہ تو شہزاد ہے، میرا چچا زاد بھائی، جسے میں نے گودوں میں کھلا کر بڑا کیا ہے۔ تو میرے شوہر ایک دم سمجھ گئے کہ میرے ساتھ بہت بڑا کھیل رچایا گیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ چچی میرے ساتھ ایسی گھنونی حرکت کر جائیں گی اور دشمنی میں اس حد تک آگے چلی جائیں گی۔ اگلے ہی دن میں اپنے شوہر کو لے کر جب امی کے گھر کی طرف گئی تو وہ چچی کے پورشن میں گئی ہوئی تھی، جہاں سے خوب رونے دھونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ وہاں چلی گئی تو دیکھا چچی کی دونوں بیٹیاں ماریا اور شیبا رو رہی تھیں۔ جب وجہ پوچھی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان دونوں کو بھی طلاق دے کر گھر سے نکال دیا گیا تھا اور ان کے بچے ان سے چھین لیے گئے تھے۔ چچی دونوں ہاتھوں سے اپنا سر منہ پیٹ رہی تھی اور امی کبھی چچی کو چپ کرواتی، کبھی شیبا کو اور ماریا کی طرف لپکتی۔ اتنے میں جب ان کی نگاہ مجھ پر پڑی تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ایک دم میرے پاس آئیں اور بولی، کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ امی کے مخاطب کرنے پر شیبا اور ماریا رونا بھول گئیں اور میری طرف ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، ماریا بھاگتے ہوئے میرے قریب آئی اور میرے پیر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہمیں معاف کر دو زویا، جو کچھ کیا امی نے کیا۔ جتنی بار بھی تمہاری شادی ٹوٹی امی کی وجہ سے ٹوٹی ہے۔ یہی تمہارے شوہروں کو فون کر کے تمہارے بارے میں الٹی پلٹی باتیں کرتی تھیں۔ تو ماریا کی باتیں سن کر ہم سب ہکا بکا چچی کی طرف دیکھنے لگے، جو شرمندگی کے مارے چہرہ جھکائے زمین پر بیٹھی تھیں۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے ٹوک دیا اور کہا کہ جب اللہ کی طرف سے انہیں سزا مل رہی ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ تمہیں کچھ کہنا چاہیے۔ میں نے ماریا اور شیبا کو دیکھا جو زرد چہروں کے ساتھ ہاتھ میں طلاق کے کاغذ پکڑے اپنی ماں کے پاس بیٹھی تھیں۔ شاید اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔